نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا درس مخارج کے بیان میں ہوگا۔ مخرج کسے کہتے ہیں اور مخارج کل کتنے ہیں، پھر اصول مخارج کیا ہیں، ان باتوں پر آج گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات کتابیں سامنے رکھیں اور اس درس کو مکمل انہماک کے ساتھ سماعت کریں۔ سب سے پہلے ہم مخرج کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج اس میں ظرف ہے، جس جگہ سے حرف ادا ہو، حرف نکلے، اسے مخرج کہتے ہیں۔ اور حرف کسے کہتے ہیں؟ انسان کے منہ سے جو آواز کسی خاص کیفیت کے ساتھ مخرج محقق یا مقدر پر اعتماد کرتے ہوئے نکلتی ہے، اسے حرف کہتے ہیں۔ پھر مخرج کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مخرج محقق اور دوسری قسم مخرج مقدر۔ مخرج محقق یہ ہے کہ حرف کی آواز کسی خاص مخرج پہ جا کے ٹھہر جائے، مثلا اق، اب، تو باقی آواز کسی خاص مخرج پہ جا کے ٹھہر گئی، ٹک گئی، تو اسے مخرج محقق کہتے ہیں۔ لیکن جس کی آواز سانس پر ٹھہر جائے، مخرج پہ نہ ٹھہرے، تو اسے مخرج مقدر کہتے ہیں۔ جیسے ہم با ادا کرتے ہیں تو الف کی آواز سانس پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے، تا ادا کرتے ہیں، الف کی آواز سانس پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے۔ علماء تجوید و قرات نے یعنی مجودین نے اصول مخارج 3 بیان کیے ہیں، اور ہر اصل میں کئی مقامات شامل ہیں۔ اصول مخارج یہ ہیں: حلق، لسان، شفتین۔ پھر حلق میں 3 مخارج ہیں، مثلا شروع حلق سے حمزہ ہا، الف، درمیان حلق سے عین ہا، اور آخری حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اصل مخرج ہے۔ پھر اس اصل مخرج کے اندر چونکہ قریب کئی مخارج ہیں، تو ان کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح لسان میں 10 مخارج ہیں۔ بنیادی طور پر جیسے لسان ایک کل ہے، وہ حروف جن کی ادائیگی میں زبان کا دخل ہے، لسان کا دخل ہے، اب اس میں 10 مخارج آ گئے۔ کبھی ہوتا ہے زبان اوپر ہوتی ہے، کبھی جڑ زبان سے کوئی حرف نکلتا ہے، کوئی کنارہ زبان سے نکلتا ہے، کوئی وسط زبان سے نکلتا ہے۔ اس اعتبار سے تو تفاوت مقامات کا ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح شفتین میں 2 مخارج ہیں، اور 16واں مخرج جوف ہے۔ جوف سے حروف مدہ نکلتے ہیں۔ اب اس بات میں اختلاف ہے کہ مخارج کی تعداد کل کتنی ہیں۔ علامہ خلیل نحوی کے نزدیک مخارج کی کل تعداد 17 ہے، سیبویہ کے نزدیک 16 ہے، فرا کے نزدیک 14 ہے، مگر اکثر محققین نے علامہ خلیل ہی کے مذہب کو اختیار کیا ہے۔ تفصیلی طور پر ہم بیان کرتے ہیں کہ کہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے۔ صاحب فوائد مکیہ نے فرا کے مذہب کو اختیار کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں مخارج حروف کے 14 ہیں۔ پہلا مخرج اقصی حلق۔ اقصی حلق سے مراد حلق کا ابتدائی کنارہ، جسے ہم شروع حلق کہتے ہیں۔ اقصی حلق سے الف، حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ فرا کے مذہب کی بنیاد پر الف اور حمزہ کا مخرج ایک ہے، الگ الگ نہیں۔ تو شروع حلق سے یعنی اقصی حلق سے الف اور حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان حروف کو حلقیہ کہتے ہیں۔
اقصا حق سے ادا ہونے کی وجہ سے۔ مگر اس میں جو الف ہے، الف کا مخرج حلق نہیں ہے بلکہ جوف ہے۔ حلق میں جو جوف ہے، اس وجہ سے اس حرف کے مخرج کو جوفیہ اور ہوائیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہوا پر یہ حرف ٹک جاتا ہے۔ جو حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں انہیں حلقیہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا مخرج وسط حلق ہے، اس سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا مخرج ادنا حلق ہے، یعنی حلق کا آخری کنارہ، اس سے غین، غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو حلقیہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا مخرج اقصا لسان اور اوپر کا تالو، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اقصا لسان سے مراد زبان کی جڑ ہے۔ زبان کی آپ ساخت سامنے رکھیں تو زبان کی جڑ، گویا کہ زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی جڑ سے شروع ہوتی ہے زبان اور اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے، تو اقصا لسان یعنی زبان کا جو ابتدائی کنارہ ہے جسے ہم جڑ کہتے ہیں، اور اوپر کا تالو، جب آپس میں ان کا اتصال ہوتا ہے، زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف جب پہنچ جاتی ہے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ آپ قاف ادا کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف آ رہی ہے، بالکل اتصال نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، بلکہ اوپر کی طرف استعلا پایا جاتا ہے۔ تو یہ صرف مخارج بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا مخرج اقصا لسان ہے اور اوپر کا تالو ہے۔ پانچواں مخرج قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، یعنی جو قاف کا مخرج ہے جڑ زبان، وہاں سے تھوڑا منہ کی طرف اور ہٹیں گے ہلکا سا تو اس سے کاف ادا ہو جائے گا۔ ان دونوں حرفوں کو یعنی قاف اور کاف کو حروف لہویہ کہتے ہیں، لأنها تخرج من اللحات، لحات بولتے ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کو جو کوے کی مانند حلق کے اندر نظر آتا ہے، اسی وجہ سے ان حروف کو لہویہ کہا گیا۔ چھٹا مخرج وسط لسان، اس سے جیم شین یا نکلتے ہیں، خواہ و مدہ ہو یا غیر مدہ۔ چونکہ علامہ فرا نے حروف مدہ کا مخرج بھی انہی کو قرار دیا ہے، جہاں جیسے واو مدہ، جہاں سے واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے وہیں سے واو مدہ بھی ادا ہوگا، یا غیر مدہ جہاں سے ادا ہوگی وہیں سے یا مدہ بھی ادا ہوگی۔ تو یا میں مدہ اور غیر مدہ دونوں شامل ہو گئی۔ تو چھٹا مخرج وسط لسان ہے، یعنی بیچ زبان، اس سے جیم شین یا نکلتے ہیں۔ ان حروف کو شجریہ کہا جاتا ہے، لأنها تخرج من وسط اللسان ومن اصل اللسان۔ ساتواں مخرج حاف لسان اور داڑھوں کی جڑ ہے، یعنی زبان کا کنارہ اور داڑھوں کی جڑ، وہ دانت جس سے ہم آخری حصہ جسے ہم کہتے ہیں، جس سے ہڈی وغیرہ توڑتے ہیں، تو وہ ڈاڑھ ہیں ہمارے، تو وہاں سے ضاد نکلتا ہے۔ ضاد ایسا حرف ہے جس کو حافیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حاف لسان میں زبان کی کروٹ سے یہ حرف ڈاڑھوں کے اتصال، جب زبان کی کروٹ ڈاڑھوں سے متصل ہوتی ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ آٹھواں مخرج طرف لسان ہے اور دانتوں کی جڑ، یعنی زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ، اس سے لام، نون اور را نکلتے ہیں۔ یہ
3 حروف ہیں اور تینوں حرفوں کا مخرج ایک ہی بیان کر دیا گیا ہے، لام نون را، جبکہ اس کی جب تفصیل کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لام نون را کے مخرج میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن حضرت فرا نے لام نون را میں قرب کا لحاظ کر کے اس کو ایک ہی مخرج کہہ دیا۔ علامہ سیبویہ اور خلیل نے قرب کا لحاظ نہ کیا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ لام کا مخرج طرف لسان اور دانتوں کی جڑ ہے، پھر اس کے بعد نون کا مخرج ہے، پھر اس کے بعد را کا مخرج ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ محل ایک نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہیں، تو انہوں نے اس اختلاف کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے 3 مخارج شمار کیے۔ بس یہ اعتبار کا فرق ہے، کوئی اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، قوت اور ضعف کا فرق ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر قوت اور ضعف کے اعتبار سے آواز مخرج 9واں مخرج بیان کیا جاتا ہے۔ 9واں مخرج نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ ہے، اس سے طا، دال اور تا نکلتے ہیں۔ ثنایا علیہ اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کو کہا جاتا ہے۔ جب نوک زبان ثنایا علیہ کی جڑ سے متصل ہوتا ہے تو اس سے تا، دال، تا نکلتے ہیں۔ ان حروف کو نطعیہ کہا جاتا ہے۔ 10واں مخرج نوک زبان اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اس سے غا، سال، زا، سا نکلتے ہیں۔ اب نوک زبان کو ثنایا علیہ کے کنارے سے جب متصل کریں گے تو سا، زال اور ظا نکلیں گے۔ ان حروف کو لثویہ کہا جاتا ہے، لأنها تخرج من اللثہ۔ 11واں مخرج نوک زبان اور ثنایا سفلی کا کنارہ ما اتصال ثنایا علیہ ہے، یعنی نوک زبان، ثنایا سفلی کا کنارہ اور ثنایا علیہ کا اتصال، جب ان تینوں چیزوں کا اتصال ہوتا ہے تو پھر اس سے صاد، زا، سین نکلتے ہیں، یعنی جس میں اوپر کے دونوں دانت، نیچے کے دونوں دانت آپس میں ملتے ہیں اور پھر زبان، نوک زبان کا دونوں دانتوں کے درمیان میں اتصال ہوتا ہے۔ آپ اس کو ادا کر کے دیکھیں تو اس مخرج سے صاد، زا، سا نکلتے ہیں۔ ان حروف کو صفیریہ کہا جاتا ہے، اور صفیریہ کہنے کی وجہ یہ کہ اس کے اندر آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے۔ 12واں مخرج نیچے کا لب اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اس سے فا نکلتا ہے۔ اس حرف کو اصلیہ کہتے ہیں۔ 13واں مخرج دونوں لب سے مل کر با، میم اور واو نکلتے ہیں۔ جب دونوں لب متصل ہوتے ہیں تو اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، با اور میم۔ واو میں چونکہ دونوں ہونٹ کھلے رہتے ہیں، اس وجہ سے مخرج میں تھوڑا تفاوت ہوا۔ با اور میم کے اندر دونوں لب مل جاتے ہیں، با میں تری ملتی ہے اور میم میں خشکی ملتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور واو غیر مدہ اور واو مدہ کے مخرج میں فرق یہ ہے کہ جب ہم واو غیر مدہ ادا کرتے ہیں تو اس میں دونوں ہونٹ میں زیادہ انفتاح نہیں ہوتا ہے،
اور جب مدہ ادا ہوتا ہے تو دونوں ہونٹ ملتے ہیں اور انفتاح اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، جیسے قالو، اور ایک آپ کہیں واللہ، واللہ میں دونوں ہونٹ کم کھلتے ہیں، اور جب ہم حرف مدہ ادا کرتے ہیں جیسے قالو تو یہاں پہ انفتاح زیادہ ہوتا ہے۔ 14واں مخرج خیشوم ہے۔ خیشوم سے غنہ نکلتا ہے۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کا وہ حصہ جو نرم ہے، ہڈی سے پہلے کا جو حصہ ہے اسے خیشوم کہتے ہیں، اس سے حرف غنہ ادا ہوتا ہے، اور اس غنہ سے مراد نون مخفا و مدغم ادغام ناقص ہے۔ نون مخفا جیسے انذرتہم، من کان، تو یہیں سے یہ خیشوم سے ادا ہوتا ہے۔ اور مدغم بادغام ناقص جیسے من یقول، من یقول، منوال، یہ مدغم بادغام ناقص ہے، یہ 14واں مخرج ہے۔ با میم واو کو شفویہ کہا جاتا ہے۔ یہ کل 14 مخارج کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد صاحب کتاب فائدے کے طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب فرا وغیرہ کا ہے، اور سیب ویہ کے نزدیک 16 مخارج ہیں۔ انہوں نے لام کا مخرج حافہ لسان، اس کے بعد نون کا مخرج کہا، پھر اس کے بعد را کا مخرج کہا، یعنی الگ الگ مقامات کا اعتبار کرتے ہوئے الگ الگ مخرج بیان فرما دیا۔ اور علامہ خلیل کے نزدیک 17 ہیں، انہوں نے لام نون را کا مخرج جدا جدا رکھا، اور فرا نے قرب کا اعتبار کرتے ہوئے کہ یہ سب قریب المخارج ہیں، اس کو ایک ہی شمار کر دیا۔ بس یہ اعتبار کا فرق ہے اور کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، صرف یہ نزاع لفظی ہے، حقیقی نہیں۔ اور حرف علت جب مدہ ہو تو ان کا مخرج جوف ہے۔ ایک اور مخرج کا اضافہ کر رہے ہیں کہ حرف علت جب مدہ ہو جیسے قالو، قال، تو ان کا مخرج جوف ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس کو حرف علت جب مدہ ہو اس کو بھی شمار کر لیں تو علامہ خلیل کے نزدیک مخارج کی کل تعداد 17 کے بجائے 18 ہو جائیں گے، کیونکہ یہ 14 تو یہ مخارج ہو گئے جو بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد لام کا مخرج، پھر نون کا مخرج، پھر را کا مخرج، اور ایک حرف مدہ۔ اور اگر جوف کے مخرج کو الگ سے شمار نہیں کرتے بلکہ واو اور یا کو الف کو کا مخرج، الف کا مخرج اقصی حلق لے لیتے ہیں، واو مدہ کا مخرج وہی ہے جہاں سے واو ادا ہوتا ہے، یا مدہ کا مخرج وہی ہے جہاں سے یا غیر مدہ ادا ہوتی ہے، تو اب مخارج کی تعداد علامہ خلیل کے نزدیک 17 ہی رہیں گے، اس سے زیادہ